الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم کو وہ منظر معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جلال جلال، قیامت کی ہولناکیاں اور مرنے کے بعد کن کن مراحل سے انسان کو گزرنا ہے، کیسے کیسے مناظر پیش آنا ہے، انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، اگر اس چیز کا علم انسان کو ہو جائے، اس کا احاطہ ہو جائے تو وہ ہنسنے کے بجائے رونا شروع کر دے اور اتنا روئے کہ اس کا چہرہ تر ہو جائے، پانی سے اس کی داڑیاں تر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کو قبر کا منظر سنوا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ قیامت کے دن کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھینچا ہے کہ بتایا ہے کہ جب انسان حالت نزا میں ہوتا ہے، اسی وقت انسان کے سامنے وہ سارے منظر پیش ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان برا ہوتا ہے اور جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، رضا کا عالم ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اسے دفن کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو اس کی یہ آواز انسان اور جن کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ یہ اتنا ہولناک منظر ہوگا جب انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اس وقت انسان دیکھے گا کہ میں کس طرح کے اعمال کر کے آیا ہوں اور یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن سورج سبا نیزے پر ہوگا اور انسان پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، کسی کا اس کا پسینہ اس کے سر تک ہوگا، کسی کا پورے سر سے بھی اوپر ہوگا، اور اس دن وہ لوگ خوش و خرم ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس نے زبانی میں توبہ کی۔ اس طریقے کے لوگوں کے بارے میں 7 لوگ اللہ کے رسول نے گنوائے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہی لوگ عیش اور آرام میں ہوں گے۔ باقی لوگ بہت ہی فکر میں منہمک ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی کہیں گے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میری اولاد کو جھونک دے جہنم میں۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کے کام نہ آئے گا۔ وہاں اگر کسی کا کوئی ساتھی ہوگا تو اس کے اعمال ہوں گے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے لیے محنت کریں، آخرت کے لیے کام کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو رسپانس کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، ہر وہ کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر اس کام کو چھوڑ جو تو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ سب سے افضل ہجرت ہے کہ ہر وہ کام چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو تم رو زیادہ ہنسو کم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔